آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً 3 سال تک حکم یہ تھا کہ آپ کیا کریں کہ لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو چھپ کے دعوت دیں۔ اب وقت آیا کہ علی الاعلان، اللہ نے فرمایا کہ آپ علی الاعلان دعوت حق کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں۔ اور وقت آیا کہ اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد ایک ایک قبیلے کو دعوت دی، یا قبیلہ کہ بنی سعد یا بنی عامر یا بنی عدی، سب کو بلایا، سارے قبائل کو جمع کیا، سارے جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً تمہیداً کلام کیا، اور تمہیدی کلام کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا کہ لبثت فیکم عمرا وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تو عمر کا بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک زبان کہا، انا وجدناک صادقا، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، ہم نے آپ کی برائی کبھی سنی کوئی نہیں، آپ نے جھوٹ کبھی بولا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میری بات سنو، میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں کہ پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے گا، مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بڑی خبر دیتا ہوں، اگر خدائے وحدہ لا شریک لہ کو تسلیم نہ کیا اور ان معبودان باطلہ کی عبادت کو ترک نہیں کیا اور ان بتوں کو نہ چھوڑا تو عن قریب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اور اس سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ میں اس پیغام کو سنانے کے لیے میں تمہیں جمع کیا۔ اب یہ بات ان پر کفار مکہ پر ایک سناٹا طاری ہوگی۔ ابھی صادق کہا، امین کہا، اب کیا کریں؟ اب وہ پھر بات آتی، اب ہمارا مذہب بھی جھٹلایا جا رہا ہے، ہمارے معبودان باطلہ کو جھٹلایا جا رہا ہے، کیا کریں؟ تو سب سے پہلے پہل کیے آپ کے اپنے چچا نے، گھر سے پہل ہوئی آپ کی مخالفت کی۔ ابو لہب بھی موجود تھا، اس نے پتھر اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضور کی جانب پھینکا، کوشش تو مارنے کی تھی لیکن پھینکا، اور اس کے بعد کہنے لگا تباً لک یا محمد لہذا جماعتنا، آپ کے لیے ہلاکت ہو محمد، کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ اسی کام کے لیے، اس دعوت کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ دادے کے دین سے ہٹاتے ہو؟ اور یہ بات کہنے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں سورہ لہب نازل کہ ہلاکت تو تمہارے لیے ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جتنے بھی اس کی آل اولاد ہے، مال و متاع ہے، وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، یہ اس کی بیوی تھی ابو لہب کی، وہ بھی اسلام کی سخت دشمن، ام جمیل اس کا نام تھا، دشمن، اور دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اب یہ معاملہ، یہ واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد اب سارے بکھر گئے، اب مسلمانوں کی آزمائش شروع ہو گئی۔ پتہ چلا فلاں بھی مسلمان، عثمان بن مظعون بھی مسلمان ہے، جزاع بن مظعون بھی مسلمان ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی مسلمان، عثمان بن عفان بھی مسلمان ہیں، اور پتہ چلا سعید بن زید بھی مسلمان ہے، اور پتہ چلا زید بن حارثہ بھی مسلمان ہیں، پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب جب لوگوں نے دیکھا کہ جی اسلام کی بات آ گئی تو اب کون کون، تو پتہ چلا فلاں بھی مسلمان ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، اب ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ تو ہمارے دین کے خلاف سازش ہو گئی۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات، کچھ اسباق حاصل ہوتے ہیں آپ کے علی الاعلان دعوت سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب حکم خداوندی ہو، اللہ کا حکم کسی بات میں ہو، تو پھر ماحول کے موافق ہونے کا انتظار نہیں کرتے، پھر اللہ کا علی الاعلان، اللہ کا حکم سنانا ہے، چاہے اس کے مد مقابل لشکر کیوں نہ آ جائے۔ اب یہاں پر اگر انتظار کرتے جی رفتہ رفتہ لوگ مسلمان ہوں گے، جب ہماری کثرت ہو جائے گی پھر اعلان کریں گے، آپ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا،
اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اعلان کر دو تو آپ نے اعلان کر دیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ مد مقابل اپنے لوگ ہوں گے، ماحول بگڑ جائے گا، تفریق ہو جائے گی اور آپس کے اندر فرقہ بندی ہو جائے گی اور یہ طرح طرح کی باتیں ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات جب حق اور باطل کی ہو تو حق کو پیش کیا جائے گا، چاہے کتنے اس کے مضر اثرات ظاہر کیوں نہ ہوتے۔ کچھ حالات ضرور آئیں گے، آتے ہیں، حالات بدلتے نہیں، حالات آتے ہیں، ابتداءً حق پر حالات آتے ہیں۔ اور یہ ہوا مسلمان جب اعلان نبوت ہوا تو مسلمانوں کی آزمائش شروع ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی آزمائش کے باوجود کبھی حق بات سے پیچھے ہٹے نہیں۔ اور یہی تو ایمان ہے، یہی تو دعوت ہے، یہی تو سیرت نبی پڑھانے کا مقصد یہ ہے۔ بات جب حق کی آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے نہیں کہ مخالف کتنے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ پیغام کیا ہے۔ بس اب مخالف چاہے سارا زمانہ کیوں نہ ہو، اگر حق تھوڑا سا کیوں نہ ہے، تب بھی اکثرهم لا یؤمنون۔ قرآن کریم نے یہ بیان کیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ابتدائی حالات یہ تھے، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے ایمان لائیں گے، بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے حق پر ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے متقی ہیں۔ حالات موافق نہیں ہے لیکن حق کی بات لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ دعوت حق اللہ کے نبی نے سکھلائی، اور یہی ہوا سلسلہ بڑھا۔ اب دشمنی تو گھر سے شروع ہوئی، پھیلتی چلی گئی۔ اب انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں، بھائی دعوت جو ہے کس بات کی ہے؟ کسی کی ذاتیات پر تو نہیں۔ لوگوں کو اس گمراہی سے نکالنا ہے کہ لوگوں، معاملہ یہ ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت عبادت کے لائق ہی نہیں، عبادت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی عبادت کرو، بس یہی دعوت تھی۔ ان کو تم نے اپنا معبود سمجھ رکھے، کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ بنا نہیں سکتا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ معاونت، مدد، امداد، نصرت یہ اللہ رب العزت کے ہی اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اختیار میں نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر امداد، نصرت، معاونت کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے خاص کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا۔ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ وہ جو دوسرے ہیں، چاہے وہ دوسرے بت ہوں، چاہے وہ دوسرے کوئی اور عبادت کی چیز ہو، چاہے وہ دوسرے اولیاء اللہ ہوں، اور چاہے وہ دوسرے اس کے اندر کوئی انسان صحابہ کو ملا لے، چاہے انبیاء ہوں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کسی کی نہ مدد کر سکتا ہے، نہ اس کا معاون بن سکتا ہے، نہ اس کا مددگار، کچھ نہیں۔ یہ ساری طاقت، قوت، اختیار اللہ کے پاس ہے، من دون اللہ۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يخلقوا ذبابا شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی، غور سے سنو۔ اور کہا کہ جی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے، اور غیر اللہ میں سارے شامل ہیں، کہا کہ وہ تو مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدری۔ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کا حق بنتا تھا۔ سب کچھ اللہ سے مانگتے، اللہ ساری بگڑی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال مخالفت شروع ہوئی تو ابتداءً کفار مکہ جناب ابی طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایسا کریں، ان کو یا تو ان کو اس عمل سے روکے، یا پھر آپ درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں۔ ان کو کہتے ہیں بھائی دعوت حق، بس لوگوں کو اچھائیاں سکھائیں، اچھائی کی بات کریں،
لیکن جہاں تک بات ہمارے بتوں کی ہے، معبودان باطلہ کی، ان کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ اچھائی کا تذکرہ ہونا چاہیے، برائی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھائی بیان کرنی چاہیے، برائی بیان کرنے سے وجود، اور برائی کو مٹانے کے لیے برائی کا بیان ہونا لازم ہے۔ مطلب کیسے پتہ چلے گا یہ چیز بری ہے؟ آپ کہو گے جی نیکی کی بات کرنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے سامنے نوافل ادا کرو۔ دین یہ نہیں ہے، دین امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نام ہے۔ جتنا بڑا حصہ امر بالمعروف کا ہے اتنا بڑا حصہ نہیں عن المنکر کا ہے۔ اگر امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، اور انسان کو باطل عقائد اور ظام سے نہیں منع کیا جاتا، وہ نیکی کرتا رہے، عقیدہ باطل ہے، نیکی کسی کام کے نہیں، وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے مار دی جائے گی۔ عقیدہ فاسد، ساری عبادات کسی کام کے نہیں۔ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے قرآن کریم کے اندر کہ نیکیاں بظاہر جس کو ہم اچھائی کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں، یہ تو کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ حجاج کرام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، ان کو کھانا پیش کرنا، ان کو شربت شہد ملائے و سدو پیش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے رہائش، ہر طرح کی سہولیات ان کو دینا، یہ آیت تو کفار مکہ کی بھی تھی۔ تو کیا وہ کوئی نیک تھے؟ اس سے ایک اور بات بھی ذہن کے اندر آتی ہے، موجودہ زمانے میں لوگ کفار کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں برائیاں اپنی جگہ، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہم پر معاشرتی طور پر ذمہ داری ہے۔ کرپشن کو دور کرنا، برائی کو دور کرنا، بد کلامی کو دور کرنا، اور دھوکہ بازی کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری۔ لیکن کفار کی تعریف پر زبانیں نہیں تھکتی۔ وہ جی انگریز تو بڑی ترقی کر گئے، جی انگریز تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ ہے، اور بڑا خیال کرتے ہیں، میڈیکل میں بڑا خیال کرتے ہیں، لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور طرح کی باتیں، تعریف کے پل، پھر تعریف کے اوپر، پل سے اوپر چلے جاؤ تو اور بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے لیے انسان تیار کرتا چلے جاتا ہے، اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے نہیں تھکتے۔ جبکہ قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کرتے کفار کی جتنی بھی نیکیاں ہوئی، بغیر کلمہ پڑھے، بغیر ایمان لائے، ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں، کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جو کافر ہیں ان کے جو اعمال ہیں جن کو ہم نیکیاں شمار کریں، چاہے پوری دنیا کے وہ کھانے کا بندوبست کریں، پینے کا بندوبست کریں، علاج معالجہ کریں، ان کے لیے سہولیات فراہم کریں، ان کی یہ نیکیاں ایمان نہ لانے کے باوجود ان کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ پہاڑوں کی نیکیوں کی انبار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ جہنمی ہے۔ بعض لوگ اس سے آگے چل کر مزید ایک جملہ کہتے ہیں صرف کلمے کا مسئلہ ہے، یہ سنا ہوگا نا، صرف کلمے کا فرق ہے، باقی تو ساری اچھائی ہیں۔ اسی جو صرف کلمہ کہا، یہ صرف کلمہ ہے، مطلب ایک طرف ہمیشہ کی جنت، ایک طرف ہمیشہ کی جہنم، یہ صرف کلمے کا فرق ہے۔ یہ جس کو ہم نے صرف کلمہ کہا، یہ ہمیشہ کی ابد الآباد جنت اور ہمیشہ کی رہنے والی جہنم میں فرق ڈالنے کے لیے کلمہ ہے۔ کلمہ پڑھا تو جنت میں ہمیشہ کے لیے ضرور جائے گا، چاہے گناہوں کی سزا بھگتے، لیکن جائے گا ضرور۔ کلمہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، باوجود وہ ڈاکٹری میں لوگوں کا خیال کیا، مال میں خیال کیا، کھانے کا خیال رکھا، پینے کا خیال رکھا، ایمانداری کے ساتھ کام کیا، باوجود اس کے یہ کلمے کا فرق کوئی چھوٹا ہے؟ دین اسلام، مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے، ایمان والا اور کفر والا برابر ہو سکتے، هل يستوي الاعمى والبصیر، اندھا اور بینا برابر ہو سکتے، ولا الظلمات ولا النور، اور کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے، ولا الظل ولا الحرور، کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، برابر نہیں ہے۔
مومن مومن ہے، ایمان والا ہے، کافر کافر ہے، کفر والا ہے. اور کافر باوجود نیک اعمال کے جہنم میں جائے گا. قرآن کریم نے اس کی عجیب مثال پیش کی ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بڑی عام سی مثال. گرمی کا موسم ہوتا ہے، گرمی کے موسم کے اندر انسان سفر کر رہے، صحرا کے اندر. صحرا میں ایسی مثالیں زیادہ پیش آتی. صحرا کو چھوڑ دو، ہم تو چونکہ روڈ پر چلتے ہیں، روڈ کی مثال ہے. تپتی ہوئی دھوپ ہے، انسان بائک پر جا رہا ہے، روڈ سامنے خالی نظر آتے ہیں، تو ہمارا تو بارہا مشاہدہ ہے. دور ایسے لگتا ہے پانی، ایسے لگتا ہے وہ پانی پڑا ہو. گاڑی میں بھی ہوں، وہ دھوپ کی لہریں بن رہی ہوتی، ویسے لگتا ہے وہ پانی. اور جب انسان بائک بھگا بھگا جہاں نظر آ رہا تھا وہاں تک پہنچ جائے، کوئی پانی شانی نہیں ہوتا، وہ دھوپ کی اپنی ایک تپش ہوتی، اس کا اثر ہوتا ہے. صحرا میں یہ واقعہ زیادہ پیش ہے. جو لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے ان کو ایسا لگا وہ سامنے سمندر نظر آ رہا ہے، اور جب وہاں پہنچتے تو کوئی سمندر نہیں، کوئی پانی نہیں، پانی کا ایک بوند اور قطرہ بھی نہیں. اللہ رب فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. جو لوگ کافر ہیں ان کی اعمال اور نیکیاں ایسے ہیں جیسا کہ سراب اسی گمان کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ پانی ہے، لیکن وہ پانی مانی کوئی نہیں. یہ سمجھے تھے کہ وہ نیکی ہے، وہ نیکی میں کی کوئی نہیں. وہ ان کی باوجود اچھائی کے وہ جہنم میں جائے. ایمان اور کفر کے فرق کو محض کلمے کا فرق سمجھا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ اچھائیاں ہم میں ہونی چاہیے کیوں ہم مسلمان ہیں. ہمیں اللہ کے نبی نے دین سکھایا ہے، لوگوں کے حقوق سکھائے اور عبادات سکھائی ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، ہمیں تجارت سکھائی ہے، ہمیں بڑوں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، چھوٹوں پر شفقت سکھائی، ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ سکھایا، ماں باپ کی عزت قدر وقات کرنا، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کرنا، معاشرے میں زندگی بسر کرنا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اور پڑوسیوں کا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری چیزیں ہمیں دین نے سکھائی. ہم عمل پیرا نہیں، اس میں ہم قصوروار ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کافر وہ مسلمانوں سے بڑھ گئے، وہ مسلمانوں سے اعلیٰ ہوگا، نہیں. وہ باوجود اپنی اچھائیوں کے جہنم میں جائے گا. اور مسلمان باوجود برائی کے، چونکہ مسلمان ہے، اسلام پر قائم رہا، اسی حال میں موت آ گئی، جنت میں ضرور جائے گا. تو بہرحال آ کر مسلمانوں کے سامنے یہ بات کر کفار مکہ نے آ کر اب طرح طرح کی باتیں شروع کر دی. یا تو آپ ایسا کریں کہ ان کو کہیں آپ جو بھی بات کرتے ہیں کریں، لیکن بات ہمارے معبودوں کے بارے میں نہ کریں. لوگوں کو کہو بھائی نماز پڑھو، ذکر کرو، آپس میں اچھائی کے ساتھ رہو، حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کو یہ بات کریں. لیکن لوگوں سے یہ بات نہ کریں کہ جس بت کے سامنے ہم جھک رہے، پہلے میرا ابا جھکتا تھا، اس سے پہلے میرا دادا جھکتا رہا، اس سے پہلے میرا پردادا، ہم نسلی اعتبار سے جن کی عبادت کرتے آ رہے ہیں ان کے سامنے جھکنے سے ہمیں نہ روکیں. بس ہماری اور آپ کی صلح ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں. تو کیا خیال ہے، روک دیا کہ نہیں؟ دعوت اسی بات کی ہے، حق کو حق کہا جائے گا چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور باطل کو باطل کہا جائے گا چاہے کتنی مخالفت کیوں نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ حق کو حق کہا جائے، باطل پر خاموشی اختیار کر لی جائے. نہیں، حق حق ہے، اس کا بیان ہوگا، باطل باطل ہے، اس کا بیان ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے سکھلایا. اور آخر یہ بات جناب ابی طالب سے آ کر کہا، کوئی کہہ دے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ ایسا کریں، آپ سائڈ میں ہو جائیں، ان کو خود دیکھ لیں. ایک دفعہ آئے، دو دفعہ، تیسری دفعہ بڑی قوت کے ساتھ آئے اور کہنے لگے آپ نے اپنے بھتیجے کو پالا ہے، آپ کی محبت، اس کی محبت آپ کے دل میں، آپ ایسا کریں. ایک نوجوان ہے ابن ولید، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، وہ نوجوان ہے، اس سے خوبصورت نوجوان، اس کی تربیت کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کے بدلے میں ان کو ہمارے حوالے کر اور ہم ان کو قتل کریں.
بہت سارے قبائل مل کر ان کے پاس ہے۔ جب یہ بات کی تو پریشان ہوئے اور حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے کفار مکہ یہ باتیں آ کر کرتے اور اس طرح کی باتیں کریں۔ آپ نے فرمایا، باتیں سنی، پورا کلام سنا، اس کے بعد فرمایا کہ اے عم بزرگوار، اگر چچا جان میرے دائیں ہاتھ پر مہتاب اور بائیں ہاتھ پر وہ آفتاب لا کر رکھ دیں، یا دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں۔ یہ ایک تشبیہ تھی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیزیں یہ دو ہیں، اس لیے کہ سورج کی طرف پہنچ نہیں، اور سورج سب سے زیادہ دنیاوی منافع سورج سے حاصل ہوتے، روشنی کا حاصل ہونا، پھلوں کا پکنا، کتنی منفعتیں اس سے حاصل ہوتی، اس کے بغیر اندھیرے ہی اندھیرے۔ آپ نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور مجھ سے یہ بات کہیں کہ میں حق بات کہنے سے رک جاؤں تو میں اس بات سے باز نہ ہوں، چاہے میرے کتنے ہی میرے خلاف مخالف ہو جائیں، کتنی ہی میری مخالفت پر تیار ہو جائیں۔ تو اب آپ کے چچا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دعوت دیتے رہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ساتھ ملا لیا، باوجود مسلمان نہ ہونے کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور حفاظت کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا۔